اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نفس انسانیت میں انسانوں کو برابر بنایا ہے، لیکن پھر انہیں درجوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ کسی کو اللہ نے حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، ڈاکٹر بنایا، پھر اور درجات اللہ تعالیٰ نے نسبی لحاظ سے دیے۔ کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی والد ہے، کوئی چچا ہے، کوئی دادا ہے۔ انسان ہونے میں، مومن ہونے میں برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض لوگوں کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام بھی نفس نبوت میں برابر ہیں، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جماعت ہے انبیاء کی، رسولوں کی، نبیوں کی، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی فضیلت عطا فرمائی؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور فرمایا بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں بلندی عطا فرما دی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ یہاں بالکل عام فہم سادہ آدمی، کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اسے سمجھ آتی ہے کہ کلام اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور یہ جو فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ ہے اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ کو پتہ ہے جب میں کہوں نا میں نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا کی تو سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی بلندی دی، اس لیے کہ کوئی ایسا عدد ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے مصطفیٰ کریم کے درجوں کی بلندی کو شمار کیا جائے۔ کوئی عدد بنا ہوتا نا، کوئی وہ شمار ہوتا تو اسے شمار کر لیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نا، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ چلیے، گویا اللہ تعالیٰ نے طلب کیا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا سر لامکاں سے طلب ہوئی، اور سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا بتا دیتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس بلغ العلا تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا ہے کہ کون بلا رہا ہے، نام نہیں لیا، ذاتی نام نہیں لیا، صفت سے بات کی، اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلایا، کتنا کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب میرا خیال ہے کہ ترجمے کی ضرورت، سب کو پتہ ہے کس ذات کی بات ہو رہی ہے، جس نے سیر کرائی کس کو، بعبدہ، اپنے بندہ ہے، نہ وہاں ذاتی نام سے بات کی، نہ حضور کا نام ذکر، پاک ہے وہ ذات۔ تو حضرت حجت الاسلام فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف۔ یہ بڑے لوگوں نے اس پر کلام کیے ہوں گے، لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی بڑی بات سنیں۔ فرمانے لگے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ دیکھو پردے میں بلا کر مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا،
چونکہ بات اس طرح کی کہ بات بھی پڑھ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندہ خاص کے ساتھ وحی کی، ما اوحا، جو بھی کی، یعنی پردے میں بلا کے مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا. سبحان اللہ. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ہم نے بعض کو درجوں میں، سب کو پتہ ہے کس کو فضیلت ملی. اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا. اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے. اللہ نے حضور کو قرآن دیا، اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا. اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا. اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا. کیا خوب کہا تھا چراغ گولرا نے، کہنے لگے ممکن نہیں مدح شاہ خدا. گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. ممکن نہیں مدح شاہ خدا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، بس تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کہنے لگے بس رکھ دیا قلم، چھوڑ دیا بات. ممکن نہیں مدح شاہ خدا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی نعتوں میں گزری ہے، کہتے ہیں ممکن نہیں مدح شاہ خدا. تو بھئی آپ کس سے مستعار لے کے بات ختم کرنے لگے ہیں؟ تو کہنے لگے پیر میر علی شاہ صاحب سے، پیر گولڑوی سے، امام المسلمین سے. ممکن نہیں مدح شاہ خدا، بس گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. یہ مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، بس مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، وہ دی کالی زلف تے اکھ مستانی. مخمور اکھیں کتھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں، میں اللہ ہمیں فرقہ واریوں سے بچائے، لیکن ایک دکھ ہے نا، وہ بھی بیان کر لینے دو. خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور میرے عزیزو، جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے، جس طرح معاشرت، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے. سارے عنوان بیان کرتے ہو، مانتے ہو، تذکرہ کرتے ہو. کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت ماب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھڑ دیتے ہو؟ فاضل بریلوی کہنے لگے کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے اور عظمت رسالت ماب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے. کسی نے آ کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا، ممکن نہیں. کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں. تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے، تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے.
کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، کہنے لگے چلا ہوا وہ کوئی ہے، تم نے تو کوئی کی بات کی تھا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہیں، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے۔ میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ وہ جیسے کہے، جس وقت کہے، جس ٹائم کہے، بات ختم ہو گئی۔ میرے عزیز پتہ نہیں کیا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل وہ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نا خواب میں گئے تھے۔ یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے۔ حضور کو معراج، میں تو انہوں آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھیے کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا، تو انہوں اعتراض ہے کوئی؟ تو اس آکھنا ہے جی خواب پاویں ساری دنیا دے بن جو، سانوں کوئی اعتراض ہے؟ لیکن آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا، اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں؟ سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے۔ اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں، تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو، عتبہ اتیبہ شیبہ کو؟ وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں۔ ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے، وہ تو الجھے ہی تب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ اللہ کی قدرت، معجزہ کرامت، بس ایک تھوڑی دیر روک کے نا، تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھنی ضرور ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت، آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی۔ جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے۔ وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہی ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے، پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی۔ جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہی ہے نا، جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی۔ یہ کرامت کہتے ہیں جی ولی نے کر دیا، بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہے دودھ ہی، لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا، اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی، اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا، اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ۔ تو فرمانے لگے در اصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ۔ کہتے ہیں آپ کو بندہ کہتے ہیں نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، مکھن کو نہیں مانتا، میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، لسی کو نہیں، میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نا گھی کو نہیں مانتا، تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار۔ او خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں، ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت۔ اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ خبردار، حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ خبردار، اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے۔ وہ خدا کے بندے، خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے۔ اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے۔ کبھی کبھی نا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہو نا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سنائے؟
کچھ لوگوں کے ذمے ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا ہے، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے، اور حضور واپس تشریف لائے، اور ایام وہ تھے کہ جناب ختیجہ بھی وصال کر گئیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے، دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ، تو حضور تو سب کر شفقت رکھنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات کریں؟ تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کو لے آئے نا۔ اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ ایک حکمت تو یہ، دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں، جنت ملے گی، عروج ملے گا، درجات ملیں گے۔ اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے، سودا کر لیا ہے۔ تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا، تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا، فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں، یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری، میں آپ کا گھر دے کے آیا ہوں جنت میں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی۔ حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا میری عمر کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے، میں اندر سے دیکھوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا ہوا قانون ہے، جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ۔ تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی، لہذا دیکھ آیا۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی، حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں، ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں، کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں، پتہ نہیں آل فول وقت یاوا گوئی، اور نہایت لغویات میں ٹائم، قیمتی وقت رات کا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، وہ سارا ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے۔ کون پڑھے؟ اب تو دینی طلباء کے پاس بھی اللہ ماشاءاللہ وہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع کرے، مزاج نہیں رہا۔ میرے بھائی رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا تھا، شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے،
اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے وہاں کوئی کیسے جاتا؟ وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں، جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں لے جایا نہیں جا سکتا، تو والد کیا کرتا ہے؟ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے، وہ رات کو سو جائیں تو سوئے سوئے نکل جاتے ہیں۔ ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں۔ محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے، محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے، اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا اسے دین بتا رہے تھے۔ آپ دیکھیں نا، حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا، بھائی بھائی بنایا، روٹی کھائیں گے، آرام سے سوئیں گے تو پھر دین کی بات ہو۔ ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا اسے دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے، تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات اس کی سمجھ میں جلدی آئے گی۔ اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے۔ دینی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس کی حکمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، رسول پاک نے نبیوں کی امامت کروائی، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی۔ ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا، روب کا شکار نہ ہوا کرو، کبھی روب کا شکار نہ ہونا۔ فلاں آدمی بڑی گاڑی میں آیا ہے تو مجھ پر اس کا روب طاری ہو جائے، بہت بڑے پیسے لے کے آیا ہے تو روب طاری ہو جائے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کے میں علاقے میں گیا تھا، سڑکیں بڑی پکی بنی ہوئی ہیں، روب، یہ روب سے نکل آؤ۔ جب روب طاری ہوتے ہیں تو سچ نہیں بولا جاتا، جب روب طاری ہوتے ہیں تو پھر انسان کی اپنی شخصیت ساری ضائع ہو جاتی، پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں، آپ کو تو جو کوئی کہے گا آپ وہ کر دیں گے، چونکہ آپ پر روب طاری ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج ہے، بس تھوڑے پیسے کم ہیں ہمارے پاس، یا کسی کا خیال ہے کہ ہم کسی، خدا نہ خواستہ وہ کسی کا خیال ہے، ورنہ کوئی برادری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کہ ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں جو بظاہر چھوٹا قبیلہ، روب کا شکار ہوتے ہو۔ اس رسول کے ماننے والے لوگ روب کا شکار ہیں جو سب نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں۔ تمہارے حصے میں امامت آئی ہے، امامت تم نے امامت کرنی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے امام بننا ہے، اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہو، کمزور باتیں کر رہے ہو، ڈرے ڈرے محسوس ہو رہے ہو، تمہارا طرز زندگی سہما ہوا ہے۔ مسلمان جس ملک میں جاتا ہے کمزور بات کرتا ہے، جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے، جہاں بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں قابل رحم بن کے بات کروں،
جہاں بات کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ میں جناب بڑا مجھے مدد کی حاجت ہے، میری مدد کریں۔ اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، صرف 3 کام کر۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا۔ اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ کوئی لمبی بات نہیں، ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر، اپنی ذات سے شروع کر، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں۔ آپ کوئی بھی ہیں قانون کے سامنے، کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے۔ اور تیسرا فرمایا شجاعت کا، بزدلوں والی زندگی نہ گزارو۔ ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں بعض چیزوں سے باہر نکل آؤں، پر لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بات مانیں، تو پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں گے۔ جو کام کسے بادشاہ جو بات بھی تھی ان کی، مطلب اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے، تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ آپ کو؟ یہ آپ کہتے نہیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا پھر لوگوں کو چھاڑنا، رب رسول دی سوڑ، کیا بات کرتے ہیں آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت والی۔ رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے، تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے۔ اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا، شور والی جگہ، حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے آپس میں اور نیزہ حضور کے دستے مبارک۔ اقبال کہتے کچھ نہ کر، تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا، قیادت کروں گا، تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری ازم ہو تو آگے بڑھوں گا، نہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ فرمایا رب پتہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو امام بنے گا دنیا کا، بس سچ بولنا، عدل کرنا، دلیر رہنا۔ یہ 3 خوبیاں آج پوری امت کو اس کی ضرورت ہے، اہلیان پاکستان کو ضرورت، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، گھروں خاندانوں میں ضرورت ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ معراج بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں قائد ہوں سارے نبیوں کا اور تم قائد ہو ساری امتوں کے۔ اپنی زندگی میں اپنے مزاج کو بزدلانہ نہ بنائیں۔ یہ رو کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا، سہم کے بات کرنا، کمزور رہ کے بات کرنا، یہ کچھ طرز زندگی، روئیں گے رج کے روئیں گے، پر رب رسول کی بارگاہ، باقی زندگی دلیرانہ گزاریں، اپنے مزاج میں طاقت پیدا کریں۔ ایک بات معراج کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو معراج ہوتی ہے نا، معراج، یہ جو عروج ملتا ہے، یہ انسانیت کو ملتا ہے۔ فرشتے تو ہیں ہی وہاں، جو درجے بلند ہوتے ہیں نا، فرشتوں کو جو درجہ ہے وہ ان کا متعین ہو گیا ہے۔ یہ جو درجوں میں بلندی ہوتی ہے یہ مومنوں کی ہوتی ہے۔ یہ درجات میں بلندی صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، شہداء اور انبیاء کی ہوتی ہے۔ یہ روحانی ترقی اور یہ معراج کی طرف جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر رکھا ہے۔ جس طرح اپنے مال میں روز ترقی کی جدوجہد کرتے ہو نا، اور صرف 4 سے 6 مہینے پتہ چل جائے دکان میری ٹھیک نہیں چل رہی، نفع نہیں دے رہی، تو بند کر دیتے ہو، کہتے ہو میں اب نقصان میں جاؤں،
اپنی روح پر غور کر, اپنے باطن پر توجہ دے. اگر تو خسارے میں جا رہا ہے تو واپس آ مصلی کی جانب. اگر تیرے باطن کے اندر میل کچیل جم گیا ہے تو کر سجدہ رج کے اپنے رب کو. اور اگر دل ڈاڈا ہو گیا ہے تو پھر کوئی رات ڈھونڈ جس میں تو رو سکے اپنے مالک کے حضور. اگر روحانی طور پر سخت دن ہو گئے, خسارے میں چلے گئے, ترقی رک جائے, عروج ہو, تیری طبیعت میں عروج ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تھا, یہ ان کا باطنی عروج تھا اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں, میرا ایمان مضبوط ہے. حضور فرمانے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے. کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے. حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہا ہے. یہ میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے, عروج دیا ہے, کمال دیا. حضور فرمانے لگے نہیں, جو اللہ کے راز ہیں وہ راز میں ہی رہنے دے. میرے بھائی, مومن اس کا تو ایک وقار ہوتا ہے, اس کی تو ایک شان ہوتی. کیا کہا نبی پاک نے, الدعاء صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ کافر کے پاس نہیں ہوتا. تیرے پاس ہتھیار ہے, ایمان کی صورت میں تجھے اللہ کا قرب دیا گیا. بیٹھ مصلی پہ, مانگ اپنے رب سے. لیکن کیا کریں, اکبر الآبادی کہنے لگے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں نکلی. مختلف افسروں کو مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہو, رب کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں. عروج تیرا تب پلے گا, تیری ترقی تب ہوگی جب پتہ چلے گا کہ تیرا قرب الہی کتنا ہے. میرے قبلہ عالم حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے نہیں بھولتی. کسی نے کہا حضور فلاں مولانا بڑے معروف ہیں اور فلاں آدمی جو ہے ان کا بڑا مقام ہے اور فلاں کا بڑا نام ہے اور فلاں کا بڑا تذکرہ ہے. تو آپ فرمانے لگے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں مقام بنے, دعا کرو بارگاہ محبوب میں مقام بنے. دنیا میں تو مقام بنتے بھی ہیں اور مقام دیکھنا یہ ہے کہ عند اللہ کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو عروج عطا فرمایا. جم کے نہ بیٹھ جائیں, کام کریں, آگے بڑھیں, جد و جہد کریں. زندگی جو پانی چلتا رہتا ہے نا, اس میں کوئی ناپاکی گر بھی جائے نا تو چلتا پانی پاک ہوتا ہے, کیونکہ چل رہا ہے نا. جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. اور میری والدہ صاحبہ سے کبھی کو کہتا تھا نا آپ بیٹھ جائیں, آپ تو کہنے پتر میں نے کچھ کرن دے ہو جی, میں بہ گئی تو پھر بہ گئی. جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر کچھ کریں, جد و جہد کریں, آگے بڑھیں. عروج پانا ہے امت کو, اور سب کو کام کرنا, سب کو مل کے جد و جہد کرنی, سب کو مل کے آگے بڑھنا, سب کو کوشش کرنی. طلباء جب یہاں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, کھاتے ہیں, اور یہاں بچوں نے امتحان دیا رون کے, میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ ہم سے ہی کام کرا لیا تو نے, ہم کہاں اور یہ خدمات کہاں. تو اگر اتنے سے بچے ہمارے جیسا کمزور آدمی لے کے چل سکتا ہے تعلیمی کاوش میں, تو میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی جد و جہد کریں, تھوڑی تھوڑی ہمت کریں. کہ سارا دن بیٹھ کے جہالت کا رونا ہی رونا ہے کہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں. کوشش تو کریں. کیا کہا تھا کسی نے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ساری رات رونا کہ اندھیرا بڑا ہے, اندھیرا بڑا ہے, کوئی کام ہے تو ایک شمع تو روشن کر دا, اپنے حصے کا چراغ تو جلا. حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ جد و جہد, ترقی. رسول پاک نے آخری خطبہ میں بھی یہ فرمایا تھا, فرمایا دین میں مکمل کر کے جا رہا ہوں لیکن بلغ عنی ولو آیا, تمہارے پاس اگر ایک قائد ہے تو اسے لے کے دنیا میں نکل جانا اور میرا پیغام آگے دینا. پھر نکلے. حضرت بلال ملک شام آئے, میزبان تھے جناب ابو ایوب انصاری مدینے میں, لیکن وہ ترکی آئے. وہ کہاں صحابہ پہنچے, وہ نکل گئے. انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے, لیکن حضور کا دین پھیلانے کی فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. لہذا وہ میدانوں میں نکلے. اپنی زندگی کو جامد نہ کریں, 2-4 صحت کے بہانے بنا کر اور 2-4 اور بہانے بنا کر جم نہ جائیں, بیٹھ نہ جائیں, آگے بڑھیں.
جد و جہد کریں. حضور کا معراج ہمیں یہی سبق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.